امن کا مذہب ہے اسلام، عورتوں کو حقوق دینے والا اسلام، عظمت والدین سکھانے والا ہے اسلام، سمجھائی جس نے توقیر دیگر مذاہب کی وہ ہے دین اسلام، مگر شرط پسند نشانہ بناتے ہیں اس رہبر انسانیت کو، اس محسن کائنات کو جو رحمت بن کر آئے مسلمانوں، کافروں، بلکہ سب کے لیے۔ یقیناً وہ لوگ نہ سمجھ، کم عقل اور جاہل ہیں، وہ جو کوئی کسی کا بھی پیروکار ہو اس طرح کی دل آزاری نہیں کر سکتا، اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، مگر وہ فرانس کے صدر ہوں تو ان کے لیے کیا کہیں۔ فرانس کے ٹیچر سیمیول نے اپنا طلباء کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخانہ کھا کے دکھائے۔ لوگوں نے احتجاج کیا اور پولیس کو کمپلین بھی کی، مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو ایک مرد مجاہد مسلم طالب علم نے اس شخص کو قتل کر کے جہنم واصل کر دیا۔ یہاں پہ یہ بھی واضح ہے کہ اس استاد نے ایک بار ہی یہ فیل نہیں کیا بلکہ متعدد بار اپنی کلاسز میں یہ حرکات کر چکا ہے۔ اس کی موت کے بعد 2 بڑے شہروں میں ان خاکوں کو پروجیکٹ کیا گیا اور جن کی حمایت فرانسیسی صدر نے کی، جو اپنے بیان میں یہ بھی کہہ چکا ہے کہ اسلام پوری دنیا میں بحران کا مذہب بن چکا ہے۔ بہرحال فرانس کے صدر کی دین اسلام کے ساتھ نفرت سامنے آنے کے بعد اسلامی دنیا میں عوامی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ سوڈان میں فرانسیسی سفارتخانے کو جلا دیا گیا۔ عرب ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا۔ فرانسیسی فٹ بالر پول نے فرانس کی نمائندگی کرنے سے انکار کر دیا۔ حکومت پاکستان نے فرانس کے سفیر کو دفتر خارجہ بلا کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پاکستان نے OIC کے اجلاس میں توہین آمیز خاکوں اور بیانات کے خلاف قرارداد لانے کا اعلان کیا۔ بہت سارے مسلم ممالک میں فرانس کے خلاف مظاہرے اور احتجاج جاری ہیں، جن میں کثیر تعداد میں لوگ شامل ہیں۔ تمام مسلم ممالک خاموش تھے، یہاں تک کہ فرانس میں موجود مسلمانوں کا بھی کہنا تھا کہ اگر وہ کوئی قدم اٹھائیں گے تو انہیں سالوں کے لیے جیلوں میں بند کر دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ وہی ملک ہے جہاں مسلمان عورتوں کا حجاب کرنا بھی جرم ہے، اور اب تو فرانس نے یہ بھی پالیسی جاری کر دی ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مذہبی اصول کو معاشرے میں فالو نہیں کر سکتا، اور اگر مسلمانوں کو عبادت بھی کرنی ہوگی تو صرف اپنے اپنے گھروں کے اندر ہی کر سکتے ہیں، اور مسجدوں میں جانے پہ بالکل پابندی ہوگی۔ تو ان کے خلاف سب سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اپنی آوازیں بلند کی۔ ترکی کے صدر نے سخت رد عمل دیا اور کہا کہ آخر فرانس کو اسلام اور مسلمانوں سے مسئلہ کیا ہے، ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے اور اپنے دماغ کا علاج کروائیں۔ انہوں نے اپنی عوام سے فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کی بھی درخواست کی، جس پر فرانس کی حکومت نے جواب دیا کہ ایسا رد عمل کوئی اچھی بات نہیں، یہ ان کی توہین ہے، اور اپنا سفیر ترکی سے فرانس واپس بلا لیا۔ پاکستان کی پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اپنا سخت رد عمل دیتے ہوئے تمام مسلم ممالک کو فرانس اور ایسے ممالک کے خلاف جو اس طرح کا مواد اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف اکٹھا ہونے کے لیے کہا۔ انہوں نے فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کو اسلام مخالف مواد کو ہٹانے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بھی خط لکھا۔ ملائیشیا کی صدر مہاتیر محمد نے ٹویٹ کیا کہ اگر ہم سچے مسلمان نہیں تو آپ کون سا سچے کرسچن ہیں، کیونکہ جتنا ظلم آپ لوگوں نے مسلمانوں پر کیا، آپ کے تمام لوگوں کو ایک ایک کر کر بھی مار دیا جائے تو حساب برابر نہیں ہو سکتا۔ اس بیان کے بعد ٹویٹر نے ان کے اکاؤنٹس کے اوپر اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا اور بلکہ کچھ دیر کے لیے ان کے اکاؤنٹس کو بلاک بھی کر دیا۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی ایک اور ٹویٹ کے اندر فرینچ رائٹر اور پولیٹیشین الفونسی کو ہائی لائٹ کیا، جس کی تحریر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا بہترین نمونہ قرار دیا گیا تھا۔ پاکستان کے اس ایکشن کے اوپر فرانسیسی اپوزیشن لیڈر نے اپنے ری ایکشن کے طور پر پاکستانی امیگریشن کو بین کرنے کا عندیہ دے دیا۔ مہاتیر محمد کے بعد مسلم دنیا کی ایک مشہور اور بااثر شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہم 2004 میں ہیڈسکارف، 2010 میں عوامی جگہوں پر چہرے کے پردے پر پابندی اور تعلیم اور ملازمت کے مواقع میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فرانس کی اشیاء کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرنے کی کہا۔
انہوں نے مزید اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہم سومیل پیٹی کے قتل کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے خلاف فرانس کے جرائم کی بھی مذمت کرتے ہیں جو اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ ان واقعات کے بعد مسلم کنٹریز اور اس کے بہت سارے شہروں کے اندر لوگ بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اس بات کو ٹاپ ٹرینڈ بنایا کہ تمام فرانسیسی اشیاء کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ان واقعات کے متعلق ہر خبر جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔